डोमेन नंबर 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। आज इसका पहला लेक्चर है इम्प्लीमेंट एंड मैनेज प्रोसेसेस यूजिंग सिक्योर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। अब इसके अंदर हम सिक्योर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास सिक्योर डिज़ाइंस होते हैं। जब भी हम किसी भी सिस्टम को कहीं भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंसेप्ट। अब कंसेप्ट के अंदर हम बेसिक चीज़ें लिखते हैं, किसी भी वाइट बोर्ड सेशन के ऊपर हो सकता है, या कोई भी स्केचेस बना लेते हैं कि हम किस तरह किसी भी सिस्टम को लेके चलना चाह रहे हैं, या फिर आप उसी सेक्टर के किसी भी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करते हैं। वो थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल हो सकता है, या आप उनसे मीटिंग कर सकते हैं जिसके अंदर आप बेसिक आइडियाज़ किसी भी डिज़ाइन के बारे में देखते हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर होता है कि हम डिफ़ाइन करते हैं सिस्टम फीचर्स को, उसकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी और उसकी कोई भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स किसी भी रीजन के हिसाब से हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिज़ाइन का। डिज़ाइन के अंदर हम सिस्टम कंपोनेंट्स और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हम नोट डाउन करते हैं ताकि हम किसी एक स्टेप तक पहुंच सकें। जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो हमारे पास डेवलपमेंट की फ़ेज़ आती है। डेवलपमेंट की फ़ेज़ के अंदर हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कोई हमें डेटा सेंटर बनाना है, उसका इक्विपमेंट क्या चाहिए, उसकी डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या होंगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम होता है। फिर हमारे पास टेस्टिंग होती है कि हम जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास एक्चुअली आई थी, हम उसके अगेंस्ट इसे चेक करते हैं कि क्या वो सारी फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं। इसके बाद हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं कि किस तरह हमारे सिस्टम चल रहे हैं और उसकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स या कंसिडरेशंस क्या हो सकती हैं, नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारे पास किस किस्म की एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होंगी और हमें किस तरह का फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, जैसे कि डेटा सेंटर्स एट्सेट्रा। फिर हमारे पास आता है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम किसी भी तरह की चेंज मैनेजमेंट को, जो भी चेंज आ रही है सिस्टम में, हम उसे थ्रू इंजीनियरिंग स्टेप्स उसे नोट डाउन करते हैं और उसके अंदर अपनी डिज़ाइन टीम को बताते रहते हैं कि ये नोन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका सोल्यूशन चाहिए, और हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट स्टेप इसके अंदर जो हमारे पास आता है वो डीकमीशनिंग का आता है। डीकमीशनिंग के अंदर ये होता है कि हम जब एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, वो अपनी एक उसका टाइम पीरियड है, जब उसकी एंड ऑफ सर्विस हो जाती है या एंड ऑफ लाइफ हो जाती है, तो हम उसे देखते हैं कि हम इसके डेटा को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू GDPR, और डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन को मेक श्योर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास सिक्योर आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है थ्रेट मॉडलिंग। अब थ्रेट मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि ये एक टाइप ऑफ रिस्क एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सिक्योरिटी डिफेक्ट्स को इन ए सिस्टम डिज़ाइन फेज ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और ए बिज़नेस प्रोसेस। अब इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के अंदर भी यूज़ करते हैं और हम उसे नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी भी तरह के थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, हमारे पास दो मेन चीज़ें आती हैं जिसे हम स्ट्राइड कहते हैं और हम ड्रेड कहते हैं। स्ट्राइड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डेवलप्ड है। इसके अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्राइड को यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमारे पास आती है स्पूफिंग, एस फॉर स्ट्राइड, एस फॉर स्पूफिंग। फिर हमारे पास आता है टेम्परिंग, आर फॉर हमारे पास आता है रिप्यूडिएशन, और फिर आई से हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, डी से डिनाइल ऑफ सर्विस, और पी से प्रिविलेज एस्केलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी CISSP एग्ज़ाम के अंदर। फिर हमारे पास एक इससे पहले जो पुरानी टेक्निक थी जो कि यूज़ की जाती थी इन ऑर्डर टू असेस दी थ्रेट्स, वो थी ड्रेड का मतलब होता है डी से डैमेज, आर फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ई फॉर हमारे पास आता है एक्सप्लॉयटेबिलिटी, ए से आता है अफेक्टेड यूज़र्स, और डी से आता है डिस्कवरेबिलिटी। जब ये हो जाता है फिर हम इसके बाद अपने पोटेंशियल अटैक्स को देखते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह हो सकते हैं। अब इसे निकालने के लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि हम एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर हम एक डायग्राम होती है जो कि इलस्ट्रेट करती है जो भी किसी किस्म के अटैक किसी भी एप्लीकेशन या सिस्टम के ऊपर हो सकते हैं।
اور پھر ہم اسے چین ڈاؤن کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارے پاس فشنگ اٹیک ہو سکتا ہے، یا ہمارے پاس اس کے اوپر ایس کیو ایل انجیکشن ہو سکتا ہے، یا بفر اوور فلو ہے، یا کچھ بھی. تو وہ کسی بھی اپلیکیشن کی ڈفرینٹ چیزوں کو ہم ٹری لائک اسٹرکچر کے اندر لا کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پرفارمنگ ریڈکشن انالیسس، اور اسے ہم ریڈکشن انالیسس بھی کرتے ہیں. اس کے اندر ریڈکشن انالیسس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ پریونٹ کرتا ہے کسی قسم کی ڈپلیکیشن آف ایفرٹس کو. فار ایگزامپل ڈپلیکیشن آف ایفرٹس یہ ہوتی ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو ڈیفینڈ آور سسٹمز اگینسٹ اینی کائنڈ آف اٹیکس. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک طریقہ جو پہلے یوز کیا ہے وہ اگر دوبارہ یوز ہو رہا ہے تو آپ کو بار بار اسی چیز کو وہاں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پرانی جو آپ کی ٹیکنالوجیز امپلیمنٹڈ ہیں وہی اس چیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ ایگزامپل کے طور پہ اگر ہم بات کریں کہ آپ نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے جس کے اندر بہت ساری فیلڈز ہیں، اور اس کے اندر ایک فارم ہے جو کہ جس کا ایک سورس کوڈ ہے اس کے پیچھے. اب آپ اس فارم کے تھرو کسی بھی بینک کے اکاؤنٹ نمبر لے رہے ہیں تو آپ ان پٹ فیلڈ جو ہے اس کے اندر آپ سیم کوڈ یوز کریں گے ٹو ایکسٹریکٹ دیٹ انفارمیشن فرام دی ڈیٹا بیس. اب اسی ڈیٹیلڈ انالیسس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بار بار ایک نیا کوڈ نہیں لکھیں گے، آپ اسی فیلڈ کے اوپر اسی کوڈ کے تھرو جس سے آپ ایک جگہ سے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا پل کر رہے ہیں اسی کے تھرو آپ یہ ساری انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے آتا ہے ریمیڈیشن. تھریٹس مانیٹر ہم کرتے ہیں ان پٹ کو اور آؤٹ پٹ کو جو بھی سسٹم کے اندر آ رہی ہوتی ہے سورس کوڈ کے اندر کلوزلی ایگزامن کرتے ہیں ان پٹ فیلڈس کو، اور پھر فلٹر کرتے ہیں کسی قسم کے انجیکشن اٹیکس جو اس کے تھرو ہو سکتے ہیں. یا پھر ہم اس کے اندر کسی بھی قسم کی چینجز لے کے آ جاتے ہیں، جیسے ہم سیکیور انکرپشن الگوریدمس کو لے آئیں گے، یا ہم پاسورڈ ایکسپائریشن کو لے آئیں گے، یا فریکوینٹلی یوز جو پاسورڈز ہیں اسے نہیں یوز ہونے دیں گے. اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. پھر ہم اس کے اندر اپنے بزنس پروسیسز کو بھی چینج کر سکتے ہیں، اسٹیپس ان دا بزنس پروسیس ٹو ریکارڈ اینڈ ایگزامن دی کی ڈیٹا جو بھی اندر آ رہا ہے. پھر ہم اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایک یوزر کو ایک ہی جگہ پہ اوور دی پیریڈ آف ٹائم نہیں چھوڑتے ہیں تاکہ اسی کے پاس ساری انفارمیشن نہ ہو. لوگوں کو سوئچ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے پاس سسٹم سیکیور ہے اور کسی قسم کی بھی ہیومن انٹرونشن کی وجہ سے بھی سسٹم ہمارا کمپرومائز نہ ہو. اب اس کے بعد ہم جو نیکسٹ اپنا دیکھیں گے وہ ہے ایک پاسٹا ٹیکنیک ہوتی ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ آور سسٹمز سائبر تھریٹ سے بچنے کے لیے. کسی بھی بزنس پرابلم کو اس کی ٹیکنیکل انالیسس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہمارے پاس طریقہ ہے اسے ہم پاسٹا کہتے ہیں. پاسٹا ہوتا ہے پروسیس فار اٹیک سیمولیشن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ. اس کے اندر ہمارے پاس جو کی سٹیجز ہوتی ہیں پاسٹا میتھڈالوجی کی وہ ہیں ڈیفائن آبجیکٹیو. سب سے پہلے اس کا آبجیکٹیو ڈیفائن کریں، پھر اس کا اسکوپ ڈیفائن کریں، پھر آپ ڈیکمپوز کریں اپلیکیشن کو، اور پھر اس کے تھریٹس کو دیکھیں کہ کون کون سے تھریٹس اس اپلیکیشن کے اوپر آ سکتے ہیں، ویکنیسز ان دا سورس کوڈ، وہ ساری چیزیں مانیٹر ہوتی ہیں. اور پھر ہم اینالائز کرتے ہیں ولنریبلٹی اور اس کی ویکنیس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. سیکیورٹی آرکیٹیکچر اینڈ انجینئرنگ کے اندر پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ ہے لیسٹ پریولیج کا. لیسٹ پریولیج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دم منیمم پریولیج دیتے ہیں کسی بھی یوزر کو ٹو پرفارم دی بیسک آپریشنس. کسی بھی یوزر کو صرف اتنی پرمیشن دی جاتی ہے جتنی اسے ضرورت ہو، اس سے زیادہ کسی قسم کی بھی پرمیشنز نہیں دی جاتی ہیں. اسی طرح نیٹ ورک شیئرز ہیں، اس کے اوپر کسی بھی قسم کے ولنریبلٹی کی وجہ سے رینسم ویئر اٹیکس وغیرہ ہو سکتے ہیں، اسی لیے منیمم پریولیجز دی جاتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ڈیفینس ان ڈیپتھ. ڈیفینس ان ڈیپتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی اٹیک کسی بھی قسم کے آ رہے ہیں اسے ریزسٹ کرتا ہے، اور اس کی پروٹیکشن کے لیے یا اسے روکنے کے لیے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ راؤٹرز ہیں، فائر والز ہیں، انٹروژن پریونشن سسٹمز ہیں، آپریٹنگ سسٹم کو ہم پراپرلی پیچز لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یوزرز کی پرمیشنز کو بھی مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ کس کے پاس کیا کیا پرمیشن ہے. سیکیور ڈیفالٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی سسٹم ڈیفائن کر رہے ہیں، ڈیزائن کر رہے ہیں، بائی ڈیزائن وہ سیکیور ہو، بائی ڈیفالٹ اٹ شوڈ بی سیکیور،
اور اس کی ڈپلائمنٹ بھی جو ہے وہ اتنی سیکیور ہو کہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہ ہو کسی قسم کے بھی سیکیورٹی ونربلٹی کی وجہ سے. اب ہم جب بھی کوئی بھی اپلیکیشن ڈیولپ کروا رہے ہوتے ہیں پروگرامر سے یا کسی سے بھی, ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سیٹ پرنسپلس آپ نے فالو کرنے ہیں ان آرڈر ٹو میک شیور کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ 100% سیکیور ہو. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فیل سیکیورلی. فیلئر آف اے پروسیس مسٹ ناٹ کمپرومائز دا سسٹم. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک آپ کی اپلیکیشن چلنا رک گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا پورا سسٹم کمپرومائز ہو جائے. اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لیتے ہیں کہ جیسے ایک میکینزم ہے کسی بھی ڈور کو کنٹرول کرنے کا, کسی کو آتھورائز پرسن کو وہاں پہ انٹری دینے کا. اگر کسی وجہ سے وہ سسٹم نہیں چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈور ان لاک ہو جائے گا. وہ ڈور اٹ شوڈ ریمین لاکڈ تاکہ کسی قسم کی ان نیسیسری ایکسیس اس سسٹم کے اوپر باہر سے کسی کو نہیں ملنی چاہیے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سپریشن آف ڈیوٹیز. سپریشن آف ڈیوٹیز کے اندر پھر وہی ہے کہ جسے ہم ایس او ڈی بھی کہتے ہیں اور سیگریگیشن آف ڈیوٹیز بھی کہتے ہیں. ڈفرینٹ ورڈز ہیں اس کے لیے کہ سمپل ایک آدمی کو پرسنل کو رسپانسیبل نہیں ہونا چاہیے, کمپلیٹ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے ایک سسٹم کے اوپر. یہ آپ پرابلم اکثر چھوٹی آرگنائزیشنز کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پہ کم امپلائیز ہوتے ہیں تو ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو کہ ساری چیزوں کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے, وچ از ناٹ اے ویری گڈ پریکٹس. پھر ہمارے پاس آتا ہے کیپ اٹ سمپل. اس کے اندر کہتے ہیں کہ کمپلیکسٹی جو ہے وہ ہمیشہ اینیمی ہے سیکیورٹی کی, کیونکہ جتنا آپ اسے کمپلیکس بنائیں گے اتنی زیادہ پرابلم ہوگی, اتنا زیادہ آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی. تو ٹرائی ٹو کیپ اٹ ایز سمپل ایز پاسبل. ہمارے پاس اس کے بعد آتا ہے زیرو ٹرسٹ. زیرو ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یہ 100% سیکیور ہے جب تک وہ تھورولی چیک نہ ہو جائے. اب اس کے اندر آپ اپلیکیشنز کو دیکھتے ہیں, آپ سسٹمز کو دیکھتے ہیں, تھورولی چیک ہوتا ہے. جب بھی کوئی یوزر وی پی این کے تھرو کنیکٹ کرتا ہے اسے دوبارہ سے آپ ویریفائی کرتے ہیں. جب بھی کوئی سسٹم نیٹ ورک پہ آنے سے پہلے اسے تھورولی چیک کیا جاتا ہے کہ اس سسٹم کے اوپر اینٹی وائرس ہے, کیا وہ اپڈیٹڈ ہے, کیا وہ ڈومین جوائنٹ ہے کہ نہیں. اس طرح کی ساری چیزیں پہلے چیک کی جاتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ سسٹم آپ کے نیٹ ورک کے اوپر آئے. اسی طرح اوتھینٹیکیشن کے میکینزمز ہیں, فائلر ایکسیس کے پرمیشنز کے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی اپلیکیشن اس وقت تک رن نہیں ہوگی جب تک وہ اپرووڈ نہ ہو بائی یور سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پرائیویسی بائی ڈیزائن. پرائیویسی بائی ڈیزائن کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ 100% سیکیور ہونا چاہیے اس کی پرائیویسی بائی ڈیزائن. اب پرائیویسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی کی بات کرتے ہیں. اس کے اندر ہم ساری انفارمیشن جو بھی یوزر کی کسی کی بھی لے رہے ہیں وہ 100% سیکیور ہونی چاہیے. کمپلائنس رولز اس کے اوپر لگتے ہیں, لائک یورپین یونین کے اندر GDPR تھا, ہم نے ڈسکس کیا تھا, اسے بھی آپ کو یہاں پہ فالو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ٹرسٹ بٹ ویریفائی, کہ آپ کسی بھی سسٹم کو جس کو بھی آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں میک شیور کہ وہ 100% سیکیور ہو اور آپ نے اسے ویریفائی کیا ہو اس سے پہلے کہ وہ کسی قسم کی ایکسیس آپ کے سسٹم کے اوپر اسے ملے. اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ چیز آتی ہے وہ ہے شیئرڈ رسپانسبلٹی. شیئرڈ رسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اور اگر آپ کی کوئی کلاؤڈ سروسز ہیں اس کے بیچ میں جو رسپانسبلٹی ہے وہ شیئرڈ ہونی چاہیے, کہ جو کلاؤڈ سروس پرووائڈر ہے وہ جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی صحیح طریقے سے لے اور آپ لوگ اپنی رسپانسبلٹی صحیح طریقے سے لیں. تو ایک کلاؤڈ سروس پرووائڈر کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, کسٹمر کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. اب آپ ٹوٹل کلاؤڈ سروس پرووائڈر کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی لیکنیس کی وجہ سے ہمارے سسٹم کمپرومائز ہوئے. اب کلاؤڈ سروس پرووائڈر جو ہے جیسے امیزون ویب سروسز ہیں یا کوئی بھی, وہ آپ کے نیٹ ورک کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مے بی سم ٹائمز ڈیٹا بیسز آن پریمیسز ہوتے ہیں, بعض اوقات پرمیشنز ہوتی ہیں, ایکٹیو ڈائریکٹریز آپ کی آن پریمیسز ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کو وہ وہاں سے لے کے اوتھینٹیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. اب یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ چیک کریں کہ کس طرح آپ کا سسٹم آپ کے کلاؤڈ کے اوپر جا رہا ہے. وہ سافٹ ویئر ایز اے سروس بھی ہو سکتا ہے, پلیٹ فارم ایز اے سروس بھی ہو سکتا ہے, اور انفراسٹرکچر ایز اے سروس بھی ہو سکتا ہے. تو اسے پراپرلی ڈیزائن کیا جاتا ہے. اب اس کے اندر ہم ایکسیس کنٹرول دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے ہیں, کن کو ایکسیس ہے. نیٹ ورک سیکیورٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس کو اس کے اوپر سروسز کے اوپر ایکسیس ملنی چاہیے تھرو فائر والز. ہم سسٹم سیکیورٹی دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹمز ہمارے اپڈیٹڈ ہیں کہ نہیں, پیچڈ ہیں پراپرلی کہ نہیں. اس کے بعد ہم سورس کوڈ کی سیکیورٹی دیکھتے ہیں کہ ہمارا سورس کوڈ 100% سیکیور ہے, صحیح ہے,
کوئی کسی قسم کے اس میں لیکنس تو نہیں ہے. اور پھر ہم اپنی فزیکل سیکیورٹی اپنے کلاؤڈ اور فزیکل اور ورچوئل کے ساتھ چیک کرتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اور ساری چیزیں اپ ٹو دا مارک ہونی چاہیے. تو یہ تھا ہمارا لیکچر اباؤٹ امپلیمنٹیشن اینڈ مینجمنٹ پروسیسز یوزنگ سیکیور ڈیزائن پرنسپلس.